السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں اپنی ایک نئی نظم کے ساتھ جس کا عنوان ہے صبح سویرے۔ یہ ہماری کلاس پنجم کا چیپٹر نمبر 11 ہے، اردو بک کی ایک نظم ہے صبح سویرے۔ دیکھتے اس میں شاعر کیا بیان کرتا ہے۔ صبح سویرے نور کے تڑکے، مل کر چھوٹے چھوٹے لڑکے سیر کی خاطر گھر سے نکلے۔ صبح سویرے نور کے تڑکے، مل کر چھوٹے چھوٹے لڑکے سیر کی خاطر گھر سے نکلے۔ اس میں شاعر صبح کا سماں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو نور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، دن کی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور رات کا اندھیرا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب نور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو تمام چھوٹے چھوٹے بچے مل کر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ سیر کی خاطر گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ راستے میں کیا دیکھتے ہیں، سیر کرنے کے دوران کیا کیا دیکھتے ہیں۔ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں سب سے پہلے تو وہ اپنی گھر کی مرغیوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے مرغے کو اذان دیتا دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ پرندوں چڑیوں کے چہچہانے کی آواز سنتے ہیں، کیونکہ سب پرندے صبح صبح اٹھ کر اذانیں دیتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ مرغ اذان دیتا ہے، جب مرغ اذان دیتا ہے صبح کا وقت ہو چکا ہوتا ہے اور مرغ کے اذان دینے کے بعد مولوی اذان دیتا ہے اور صبح کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو اسی طرح پرندے بھی اذانیں دیتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ اس نظم کا اب دوسرا شعر ہے۔ اپنے گاؤں سے باہر جا کر دیکھا ایک سہانا منظر، ٹھنڈی ہوا میں نیلا عنبر۔ اپنے گاؤں سے باہر جا کر دیکھا ایک سہانا منظر، ٹھنڈی ہوا میں نیلا عنبر۔ جب بچے اپنے گاؤں سے باہر نکل جاتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ایک خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں، سہانا خوبصورت منظر نظارہ۔ کیا نظارہ دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ جب وہ اوپر دیکھتے ہیں تو انہیں نیلے رنگ کا آسمان نظر آتا ہے، اور جب نیچے دیکھتے ہیں تو سرسبز و شاداب گھاس ہوتی ہے جس کے اوپر شبنم کے خوبصورت موتی جیسے بکھرے ہوتے ہیں، جن کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کے لیے خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ پھول نظر آ رہے ہوتے ہیں، پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، اٹکیلیاں کر رہے ہوتے ہیں، تتلیاں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ یہ سب نظارے دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی خوش و خرم ہو جاتے ہیں اور خوشی سے آپے سے باہر آ جاتے ہیں اور خوشی سے ناچنا شروع کر دیتے ہیں، بھاگنا اور دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب یہ اس نظم کا تیسرا شعر ہے جس میں شاعر کہتا ہے، سبزہ اور ہریالی دیکھی، پتے دیکھے ڈالی دیکھی، کھیتوں میں ایک نالی دیکھی۔ سبزہ اور ہریالی دیکھی، پتے دیکھے ڈالی دیکھی، کھیتوں میں ایک نالی دیکھی۔ پیارے بچوں، اس میں شاعر پھر وہی بیان کرتا ہے کہ جب بچے سب مل کر گھر سے باہر نکلتے ہیں، پھر اپنے گاؤں سے باہر جاتے ہیں تو وہ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو وہ دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو وہ انہوں نے پہلے دیکھیں، پھول دیکھے، پرندوں کو چہچہاتا دیکھا، تتلیوں کو اڑتے دیکھا، نیلا آسمان دیکھا، نیچے سرسبز و شاداب گھاس دیکھی، شبنم کے موتی جیسے بکھرے دیکھے۔ پھر جب وہ کھیتوں میں جاتے ہیں تو وہاں وہ سبزہ اور ہریالی دیکھتے ہیں۔ صبح کے وقت فصلیں بڑی ہی خوبصورت اور نرم سی نئی کونپلیں پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں اور فصلیں ہری بھری ہوتی ہیں۔ پتے دیکھے، ڈالی دیکھی، پھر سبزیوں کے پتے دیکھے
اور پودوں کے اوپر نکلی ہوئی نئی شاخ دیکھی جسے ڈالی کہتے ہیں، کھیتوں میں ایک نالی دیکھی، پھر کھیتوں کے اندر جو سبزی اگی ہوتی ہے، پھل لگے ہوتے ہیں، فروٹ کاشت کیے ہوتے ہیں، یا کوئی سبزی کاشت کی ہوتی ہے، یا کوئی اور فصل کاشت کی ہوتی ہے، تو اس کی جو نالیاں بنی ہوتی ہیں، قطار کے اندر پودے لگے ہوتے ہیں، تو وہ بھی دیکھتے ہیں اور انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش اور خرم ہو جاتے ہیں۔ وہ کھیتوں میں چلتے پھرتے چوہے اور تتلیاں بھی دیکھتے ہیں۔ اوس کے ہر جا موتی بکھرے، اوس سے دھل کر پتے نکھرے، نازک نازک نرم اور پتلے، اوس کے ہر جا موتی بکھرے، اوس سے دھل کر پتے نکھرے، نازک نازک نرم اور پتلے۔ پیارے بچوں، اب یہ اس نظم کا چوتھا شعر ہے، جس میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت پودوں کے پتوں کے اوپر جو شبنم پڑتی ہے، پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے بنتے ہیں، ان پانی کے چھوٹے قطروں کی وجہ سے پودوں کے پتے دھل جاتے ہیں، ان کے اوپر سے گرد و غبار اور مٹی دھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، تو پتے نرم اور نازک ہو جاتے ہیں، پودے ہرے بھرے دکھائی دیتے ہیں اور چھونے سے باریک اور پتلے نظر آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں اور نرم و نازک محسوس ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، صبح کے وقت جب گھاس کے اوپر شبنم پڑی ہوتی ہے، تو اس شبنم پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ موتی کی طرح چمکتے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت اور دل کو لبھانے والا منظر پیش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، کبھی کبھی صبح کی سیر کر کے دیکھا کرو، آپ کو کتنا بھلی اور محسوس ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ اب اس نظم کا پانچواں شعر ہے، جس میں شاعر کہتا ہے، کھیتی دیکھی باڑی دیکھی، ہل دیکھے گاڑی دیکھی، باغ میں جا پھلواری دیکھی، کھیتی دیکھی باڑی دیکھی، ہل دیکھے گاڑی دیکھی، باغ میں جا پھلواری دیکھی۔ پیارے بچوں، شاعر کہتا ہے کہ بچے جب اپنے گاؤں سے باہر جاتے ہیں، سیر کرتے کرتے، بھاگتے اور دوڑتے ہوئے، تو وہ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں۔ وہ کھیتوں میں جا کر فصلیں کاشت کرتے ہوئے کسانوں کو دیکھتے ہیں کہ کسان کیسے ہل چلاتے ہیں فصل لگانے سے پہلے اور فصل کے درمیان اور فصل کے آخر میں کیسے وہ اسے کاٹتے ہیں۔ ہل دیکھتے ہیں، وہ ہل چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہلوں کے پیچھے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتے ہیں اور گاڑی کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک گاڑی کھیت کے اندر ہل چلا رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ باغ کے اندر جب جاتے ہیں تو باغ کے اندر لگے پھولوں کو دیکھتے ہیں، پھلواڑی دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب یہ اس نظم کا چھٹا شعر ہے، جس میں شاعر کہتا ہے، مشرق میں ایک نور سا چمکا، سونے کا فٹ بال سا اچھلا، بچے پکارے آہا آہا۔ مشرق میں ایک نور سا چمکا، سونے کا فٹ بال سا اچھلا، بچے پکارے آہا آہا۔ پیارے بچوں، اس نظم کے اس شعر میں شاعر ایک اور سما بیان کرنا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بچے کھیتوں کے اندر، باغوں کے اندر کھیل کود رہے ہوتے ہیں، صبح کی سیر کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے نظارے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان مختلف قسم کے نظاروں میں کہ اچانک وہ ایک اور نظارہ دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ مشرق کی طرف سے ایک نور یعنی روشنی چمکنا شروع کر دیتی ہے، چمکنا دکھائی دینا، سونے کا پیلے رنگ کا فٹ بال، گول جیسا کہ فٹ بال ہوتی ہے، سا اچھلا اوپر کی طرف ابھرا، بچے پکارے، بچوں نے زور زور سے بلانا شروع کر دیا، آہا آہا۔ دیکھیں اس نظم کے اندر
شاعر کہتا ہے کہ جب بچے کھیتوں کے اندر سیر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اچانک سورج کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ آہا آہا کرنا پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو سورج بھی صبح کا سورج بھی ایک سہانا منظر پیش کرتا ہے۔ سورج کی روشنی جب شبنم کے قطروں پر پڑتی ہے، پانی کے اوس کے چھوٹے قطروں پر پڑتی ہے تو وہ قطرے موتی کی طرح چمکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ موتی اپنا سہانا منظر پیش کرتے ہیں، اور جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو وہ سورج بھی اپنا ایک سہانا منظر پیش کرتا ہے، تو بچے خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی سے کودنا اچھلنا شروع کر دیتے ہیں اور آہا آہا پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب یہ اس نظم کا 7واں اور آخری شعر ہے، جس میں شاعر کہتا ہے: سورج نکلا لوٹ چلو اب گھر کو بھیا، سب کو ہے اسکول میں جانا۔ سورج نکلا لوٹ چلو اب گھر کو بھیا، سب کو ہے اسکول میں جانا۔ پیارے بچوں، اس میں شاعر کہتا ہے کہ بچے جب سورج کو نکلتا دیکھتے ہیں تو وہ جلدی سے گھر کو واپس آنا شروع کر دیتے ہیں، جلدی گھر آتے ہیں، کیونکہ ان بچوں کو اب سکول میں جانا ہوتا ہے۔ تو وہ گھر آ کر تیاری کرتے ہیں اور ناشتہ کھاتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سکول کی تیاری کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، اور وقت پر وہ سکول پہنچتے ہیں، اور سکول میں وہ خوش خرم ہوتے ہیں اور سارا دن حشاش بشاش رہتے ہیں اور اپنے کام میں دل لگاتے ہیں اور محنت کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں اور سب بچوں سے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔